اوپر ایک رکت سی طاری ہو گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسا خطاب فرما رہے تھے جیسے الوداع ہونے سے پہلے آخری وصیت اور نصیحت فرما رہے ہیں۔ اس میں فرمایا فَإِنَّهُ میں وہ اب حدیث کا ریلیونٹ حصہ پڑھ رہا ہوں، حدیث طویل ہے۔ فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي، اے لوگو پس تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا، تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ آنے والے زمانے میں بہت کثیر اختلافات دیکھے گا۔ اب جب اختلافات بہت ہو جائیں اور بھانت بھانت کی بولیاں بولی جانے لگیں اور طرح طرح کے تصورات دین کے اندر فتنہ پروری کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تو کیا کرنا؟ یہ حضور علیہ السلام کے الفاظ قابل توجہ ہیں اور یہ رد کر دیتے ہیں اس پورے کے پورے جھوٹے مفروضے کا۔ تو فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا، جب فتنہ پروری کا دور آئے تو پھر کیا کرنا؟ میری سنت پہ قائم رہنا اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت پہ قائم رہنا، جو میرے بعد خلفائے راشدین ہوں گے۔ تمسکوا بہا، میری اور میرے خلفاء کی سنت کو پختہ ہاتھوں سے تھام لینا، اس کے دامن کو۔ اب یہاں سے اس کنسیپٹ کا بھی رد ہو گیا کہ جو مفروضہ گھڑا جوزف شیخٹ اور ایسے لوگوں نے اور گولڈ زہر نے کہ سب سے پہلے سنت رسول کا تصور اور سنت ابی بکر اور سنت عمر، ان کا تصور اور سنت رسول کا تصور فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری، وہ کہتے ہیں کہ 35 ہجری میں جب سیدنا عثمان غنی کا محاصرہ کر دیا تھا تو ان قاتلین عثمان نے جو الزامات لگائے آپ پر معاذ اللہ اور آپ کے محاصرے کا جواز بنایا، وہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی سنت سے انحراف کر دیا ہے اور اپنے سے پہلے پیش رو 2 خلفاء ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سنت سے انحراف کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ سنت رسول اور سنت ابی بکر اور سنت عمر، اس کا استعمال تاریخ میں پہلی مرتبہ 35 ہجری میں ہوا۔ اب آپ نے اندازہ کر لیا کہ ان لوگوں کے علم کا یعنی سمجھیں کہ بانڈا پھوٹ گیا، پردہ چاک ہو گیا کہ یہ اب میں تو خود بعض اوقات میں اگلے دن سوچ کے پریشان تھا کہ ان کا مطالعہ نہیں ہے ان کو، اور یہ پھر مطالعہ نہیں ہے یا بدنیتی اور جھوٹ بولنے کی انتہا ہے دین کے ساتھ عداوت اور عناد کی وجہ سے۔ یہ تو ایک رخ ہے، انہوں نے اگر مطالعہ نہیں کیا یا جھوٹ بولا ہے یا حقائق کو چھپایا ہے اور ایک جھوٹا مفروضہ اس لیے گھڑا ہے معاذ اللہ کہ دین کے اندر فتنہ پیدا کیا جائے، اور ان سے کیا کچھ بعید نہیں ہے۔ اگر ان کی آپ کتابیں پڑھیں تو آقا علیہ السلام کی مقدس شخصیت پر کیا کیا حملے نہیں کیے انہوں نے، رقیق، ان کی طہارت پر، ان کی پاکیزگی پر، ان کے تقوی پر، ان کی نیک نیتی پر، ان کی نبوت پر، ان کی رسالت پر، ان کے کردار پر۔ جن لوگوں نے آقا علیہ السلام کے مقدس کردار کو نہیں چھوڑا، ان سے آپ باقی کیا توقع کرتے ہیں اور ان سے کیا ریسرچ لینا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ یہ تو ایک طرف رہے، تعجب اور حیرت ان لوگوں پر ہے جو ان کو پڑھ کر خود روشن خیال محقق کہلاتے ہیں مسلمان ہو کر، اور اسلام کے اوپر ان کو اتھارٹی سمجھ کر انہیں کوٹ کرتے ہیں، اور ان کی تحریروں کو جب پیش کرتے ہیں ٹی وی پر یا اپنے لیکچرز میں، سیمینارز میں، تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم روشن خیال ہیں، ہم ایک ماڈرنسٹک ویو پیش کر رہے ہیں، ایسا ماڈریٹ ویو پیش کر رہے ہیں اور جدید ایک تصور دے رہے ہیں جو ویسٹرن سکولرز نے لکھا ہے۔ افسوس کی بات ہے، ان پر فخر کا حق نہیں بنتا کہ آقا نے فرمایا کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ عنقریب آنے والے زمانوں میں، اور یہ جو عنقریب زمانوں کا اشارہ کیا تھا یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جو جھوٹی نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے تھے، یہ اشارہ ایک ان کی طرف تھا اور ایک سیدنا عثمان غنی کی شہادت کی طرف تھا، یعنی خاص طور پہ اشارہ ہی سیدنا عہد ابی بکر کی طرف اور عہد عثمان غنی کی طرف تھا۔ یہ 2 بڑے فتنے تھے جو جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوئے سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں، اور آپ نے جہاد کیا، اور وہ خلفائے راشدین اور جھوٹے مدعیان نبوت آمنے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، اور دوسرے منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، اور سیدنا صدیق اکبر نے جہاد کیا منکرین زکوٰۃ کے خلاف۔ تو اس طرح 2 دھڑے بن گئے تھے، اور تیسرا ارتداد کا فتنہ پیدا ہو گیا تھا، اپوسٹسی، کہ کئی قبائل کے لوگ منحرف ہو گئے دین سے، انہوں نے کہا کہ ہم اب اپنا نبی کھڑا کرتے ہیں اور اپنے نئے اسلام کا اور اپنے دین کا آغاز کرتے ہیں،
اور مرتد ہو گئے، دین چھوڑ گئے، باغی ہو گئے۔ تو یہ فتنے، 3 فتنے سے یہ عہد صدیق اکبر میں ہوئے، اور چوتھا سب سے بڑا فتنہ وہ سیدنا عثمان غنی کا جو محاصرہ کیا اور ان کا قتل کیا، شہید شہادت ہوئی۔ تو اور انہوں نے پھر الزام لگائے۔ اب ان دونوں واقعات کی نشاندہی کرتے ہوئے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب یہ فتنوں کا زمانہ آئے تو پھر یاد رکھنا فعلیکم بسنتی، تو تمہارے اوپر میری سنت پہ عمل کرنا واجب ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام نے سنت رسول کو نہ صرف مینشن کیا بلکہ اس پہ عمل واجب اور فرض قرار دیا۔ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور میرے بعد آنے والے خلفائے راشدین کی سنت بھی تم پر واجب ہوگی۔ تمسکوا بہا، اس کو پختگی سے تھام لینا۔ اور اس کے مد مقابل جو ان لوگوں کا طرز عمل ہوگا جو عہد صدیق اکبر میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہے ہوں گے، یہ عہد صدیق اکبر میں انکار زکوٰۃ کر رہے ہوں گے، اور عہد صدیق اکبر میں جو فتنہ ارتداد، مرتد ہو کے ارتداد کا فتنہ ابھار رہے ہوں گے، یا سیدنا عثمان غنی کے قتل کے لیے الزامات لگا رہے ہوں گے، یہ تمام لوگ خلفائے راشدین کے جب مد مقابل آئیں گے تو یہ کیا ہوں گے؟ فرمایا اس کے مقابلے میں وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ۔ یہ سب محدثات الامور، نئے نئے فتنے ہوں گے، اور ہر نیا فتنہ جو دین کے اندر رخنہ ڈال کر دین سے انحراف کے راستے پیدا کر دے اور لوگوں کو کفر اور اسلام سے بغاوت پر لے جائے، وہ بدعت ہوگا۔ ہر نیا فتنہ بدعت ہوگا، اور ہر بدعت ضلالت اور گمراہی ہوگی۔ تو گویا جھوٹا دعوی نبوت کا فتنہ حضور علیہ السلام نے اس کو بدعت قرار دیا، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ حضور نے اس کو بدعت قرار دیا، ارتداد کا فتنہ حضور علیہ السلام نے اس کو بدعت قرار دیا، اور قتل عثمان غنی کا فتنہ اس کو آقا علیہ السلام نے اور ان کا محاصرہ یہ بدعت، یہ آقا علیہ السلام نے ان کو بدعت قرار دیا، اور فرمایا یہ جب بدعتوں کا زمانہ آئے تو تم ان بدعتوں کو نہ قبول کرنا بلکہ ان کو رد کر کے اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے سنت کو اپنانا۔ اور سنت کس کی ہوگی؟ یا میری سنت ہوگی یا میری خلفائے راشدین کی سنت ہوگی۔ اس طرح سنت کو اور بدعت کو آمنے سامنے آقا علیہ السلام نے کلیریفائی اور کلاسیفائی کر دیا۔ آج کی گفتگو میں ان حدیث کے بیان پہ ختم کرتا ہوں۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم اسی موضوع کو احادیث نبوی اور روایات صحیحہ کی روشنی میں آگے جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔